جوئی شجاعت شہباز صاحب اپنے کسی کا نام رہ گیا تو پھر عباسی صاحب بھی نظر آئے تقریباً، عارف عباسی صاحب، راشد حفیظ صاحب، آصم مغل صاحب، آفریدی صاحب، قاضی صاحب. بس پیچھے ہو جانا یار، خیابان والے تینوں بڑا شوق ہے. پیچھے ہو جا، پیچھے ہو جاؤ. میرے بھائیوں، صرف 15 دن کے لیے سسرال گیا تھا اور اس کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. ابھی تو میں نے کہا ہی کچھ نہیں، ابھی تو میں لحاظ کر رہا تھا ان چوروں کا، ان ڈاکوؤں کا، ان لٹیروں کا، کہ جنہوں نے غریب کی زندگی عذاب بنا دی ہے. خان صاحب کا، ملک اجمل صاحب ہمارے بھائی ہیں، ان کا جلوس آیا ہے. یہ تو پریس کانفرنس ہے، جلسہ نہیں ہے. خان صاحب کو میں نے فون پہ یہ کہا ہے، خان صاحب، کہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے، یا آر کرنا ہے یا پار کرنا ہے. یہ چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں اندازہ کریں کہ جو ترکی نے سیلاب میں ہمیں ٹینٹ اور کیمپ بھیجے تھے، انہوں نے یہ وہی کیمپ اور ٹینٹ جو ہے شہباز واپس لے کے گیا ہے ٹرکی میں. اور یہ اتنا شوق رکھتے ہیں. میں کبھی خواتین کے بارے میں بات نہیں کرتا. مریم بی بی صاحبہ، اپنے شوہر کو تو اپنے ساتھ ملاؤ. مریم بی بی، تمہارا بیانیہ تمہارے گھر میں نہیں مانا جا رہا. اس کا نام لو. اگر یہ حکومت تمہاری نہیں ہے تو جرت کرو، نام لو. میرے گھر میں ڈکیتی ڈالی گئی ہے. کل مجھے خان صاحب نے بلا لیا ہے اور میں مہلت دیتا ہوں اتوار تک کی. اتوار کی شام تک جو ڈاکو پولیس کے روپ میں میرے گھر سے میرے پیسے، میرے فون، میرا اسلحہ کر دیں، ورنہ میں پرچہ دوں گا. ورنہ اس ملک جگائے رکھا، خیر ہے، کوئی بات نہیں. بلوں کے لیے دو. ہماری لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں، اپنی عظیم فوج سے نہیں ہے. ہماری لڑائی ڈیموکریسی سے نہیں ہے. ہم اس ڈیموکریسی کے لیے لڑ رہے ہیں جس کو رات کے اندھیرے میں عمران خان کو 2 ووٹوں کی خرید و فروخت سے نکالا گیا. کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ ممبر اپنی رائے سے جاتے، اگر سندھ ہاؤس میں بولی نہ لگتی، اگر سندھ ہاؤس میں ممبر خریدے نہ جاتے اور ڈالوں پہ پیسے نہ آتے تو میں سمجھ جاتا. یہ آج اسمبلی منی بجٹ 170 ارب روپے کا، وہ ڈریکولا اپنے آپ کو کہتا تھا میں آؤں گا 200 روپے کا ڈالر ہو جائے گا. تیرا باپ بھی نہیں کر سکتا 200 روپے. تو یہ رشتہ داروں کا گروہ، یہ گینگ آف 5 اس ملک میں معاشی طور پر، سیاسی طور پر، اقتصادی طور پر، سماجی طور پر جو سب سے بڑا سیاسی ڈاکو ہے، اس کا نام ہے آصف زرداری. اور جس نے یہ ساری چال چلی اور نون لیگ کو تباہ و برباد کر دیا. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. اور بلو رانی پاکستان ہی نہیں آ رہی کیونکہ میں یہاں پہ ہوں. وہ ایسے ملک میں جا رہا ہے، پتہ نہیں، یہ فیصلہ نہیں مجھ سے ہو سکا
کہ وہ جا رہی ہے یا جا رہا ہے. ایسے ایسے ملک میں جا رہی ہے، میں نقشے میں دیکھتا ہوں یا اللہ یہ ملک کہاں ہے. آپ یقین جانیں مجھے ورلڈ میپ دیکھنا پڑتا ہے، یار یہ کہاں جا رہا ہے. 88 ممبروں کی وزارت. لعنت ہے اس ملک میں غریب کے پاس روٹی نہیں، اور یہ 88 یا 85 وزیر ڈاکو لٹیرے اس ملک پر مسلط ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہ کل انہوں نے کہا یہ تنخواہ نہیں لیں گے. پٹرول کیا بلاول کا ڈالیں گے؟ پٹرول کہاں سے ڈالیں گے ان کی گاڑیوں میں؟ اور یہ 85 اور 88 وزیر یاد رکھے کہ یہ جو جھنڈا لہرا رہے ہیں نا، اس کے نیچے ایک ڈنڈا بھی ہے، انتظار کریں. میں کل عمران خان سے ملتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، لوگوں جیل میں لوگ پھانسیاں لگا رہے ہیں، جیل میں. نیچے کر لو یار، آ گئی تصویر آپ کی، بس کر دو، تھلے کر دو، بس کر دو، نیچے کر لو. ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ جیل میں لوگ خودکشی کر رہے ہیں. کیا کسی نے کبھی سوچا اس ملک میں کہ جس بھاؤ میں آپ آٹا دے رہے ہیں، جس بھاؤ میں آپ چینی دے رہے ہیں، جس بھاؤ میں آپ گھی دے رہے ہیں، اور جو سرکاری ملازم کی تنخواہ ہے. میں لال حویلی سے پہلے انہوں نے یہاں قبضہ کرنے کی کوشش کی رات کے اندھیرے میں. تمہارے باپ کی ہے یہ. اگر ہمارے پاس نہ ہوتی تو اس شہر میں جتنے قبضہ گروپوں کے پاس جگہ تھی وہ ہم نے چھڑوا کے ان منشیات فروش اور جواریوں سے وہاں بیٹیوں کے اسکول اور کالج بنوائے. پاکستان میں حلقہ 62 واحد حلقہ ہے جہاں ہم نے 60 تعلیمی ادارے اور 4 یونیورسٹیاں بنائیں. پاکستان میں کوئی بتائے کہ 60 تعلیمی ادارے اور 4 یونیورسٹیاں اور ہاسپٹلز اس لیے بنائے کہ ہمیں احساس ہے یہ تو چھوٹے سے چھوٹے آپریشن کے لیے سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں. ان کو یہ اس طرح پسند ہی نہیں ہے جو سیالکوٹ میں بنتا ہے، کیونکہ یہ خود بہت بڑے استرے ہیں. اور یہ باہر نکلے ہیں ورکر سے خطاب کرنے کے لیے. پہلے اپنے گھر میں جس خاتون محترم، جس میری بیٹیوں کی جگہ ہے، جس خاتون محترم کے ساتھ اس کا میاں نہیں چل رہا ہو، کہہ رہا ہے چوروں کی حکومت ہے، ڈاکوؤں کی حکومت ہے، وہ لوگوں کو ساتھ لے کر کیا چل رہا ہے. اور فضل الرحمان صاحب، واہ 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 واہ. لال حویلی کے نیچے سے کسی عالم دین کے بارے میں ایسا نعرہ نہیں لگنا چاہیے. ہماری ایک روایت ہے، ہم ہر مکتبہ فکر کا احترام کرتے ہیں، خواہ وہ شیعہ ہے، خواہ وہ سنی ہے، خواہ وہ دیوبندی ہے، خواہ وہ سلوی ہے، خواہ وہ بوری ہے، خواہ وہ آغا خانی ہے. ہم نے اس ملک میں یہ روایت قائم کی ہے کہ راول پنڈی میں ہم نہ کسی کے عقیدے کو چھیڑتے ہیں نہ اپنے عقیدے سے پیچھے ہٹتے ہیں. ہم ختم نبوت کے صفائی ہیں، ہم ختم نبوت کے صفائی ہیں اور ہمیں اس پر فخر ہے. اور اہم خبر سارے میڈیا کو، پہلے تو میں سب میڈیا کا ہاتھ جوڑ کر شکریہ ادا کرتا ہوں. اس میں جیو ہے، اس میں ARY ہے، اس میں بول ہے، اس میں ایکسپریس ہے، اس میں 92 ہے، اس میں GNN ہے، اس میں دنیا ہے، دنیا خاص میاں عامر میرا بھائی، اور سما ہے. اور حالانکہ PTI والے کئی مجھے روکتے ہیں لیڈر ان کے کہ فلانے میں نہ جاؤ. کیوں نہ جاؤں؟ کیوں نہ جاؤں؟ جاؤں گا، جاؤں گا. جیو پہ بھی جاؤں گا اور سما پہ بھی جاؤں گا، مجھے کوئی نہیں روک سکتا. 24 پہ بھی جاؤں گا جو سب سے بڑا اس وقت اپنے آپ کو ٹارزن سمجھتا ہے. اور وہاں ایک ہی بات کروں گا، ایک ہی بات کروں گا کہ پاکستان کی زندگی اور موت کا سوال ہے. اس ملک میں اپریل میں خانہ جنگی ہو جائے گی، غریب لوٹے گا. اسلام میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ الزہرا بھی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ
سب علماء سے ہاتھ جوڑ کر پہلی ترمیم ہوئی کہ قحط زدہ علاقے میں ہاتھ نہیں کاٹے جا سکتے، یہ ملک قحط کی طرف جا رہا ہے، یہ دکانیں لوگ لوٹیں گے۔ جب لوگ بھوک سے مرتے اور اپنے بچوں کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھیں گے تو شہباز شریف تیری ٹوپی کی طرف کون دیکھے گا؟ ایک سازش کے تحت انہوں نے حکومت لی۔ جو سب سے بڑی خبر دینے چاہ رہا ہوں، یہاں صوبے اور کیونکہ میں 15 دن رہا ہوں، مجھ سے اہم لوگوں کی بات چیت ہوئی ہے۔ میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ جب تک عمران خان تمہارے چوروں اور ڈاکوؤں کے خلاف ڈٹا ہوا ہے، میں عمران خان کے ساتھ ہوں۔ بس اور میں اسی موت کی چکی میں رہ کے آیا ہوں جہاں فواد کو رکھا گیا تھا، اور ساری جیل میں نے اتنی گالیاں جیل میں دی ہیں ساری زندگی میں نہیں دی ان جیل والوں کو۔ اگر میں ابھی یہاں سے اپیل کروں تو ڈیالہ جیل میں ابھی قبضہ ہو جائے، ہڑتال ہو جائے۔ اور مجھ پہ کیس کیا بنایا ہے؟ کیس یہ بنایا ہے کہ عمران خان کہتا ہے، اس نے مجھے کہا ہے کہ کہو کہ آصف زرداری اس کی جان پر ایک حملہ پہلے ہوا ہے، اس سے الیکشن میں مقابلہ نہیں کرنا چاہتے۔ اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ آصف زرداری نے اجرتی قاتل خریدے ہیں اس کو قتل کرنے کے لیے، اس کو تو کچھ نہیں کہا۔ میرا انہوں نے سمجھا شاید میں کوئی آصف زرداری ہوں، شاید میں نواز شریف ہوں، بھاگ جاؤں گا سعودی عرب، معافی نامہ لکھ کر جاؤں گا، میں بیمار ہو جاؤں گا۔ حرام ہے ان کو کوئی بیماری ہو سوائے حرام کا مال کھانے کے۔ ان کو ایک ہی بیماری ہے کہ غریب کا مال کھایا جائے، صبح و شام حرام کھانے کی ان کی عادت ہے، اور پارٹی ان کی اس جگہ پہنچ چکی ہے۔ میں نون لیگ کے تمام ان لوگوں کا سمیت شاہد خاقان عباسی کا مشکور ہوں جنہوں نے اس ذلت امیز جو انہوں نے میرے ساتھ سلوک رکھا، میں گھبراتا نہیں، میں چیخوں گا نہیں، میں نہیں کہوں گا کہ مارا گیا جی لٹ گیا۔ میں آدھا سامان چھوڑ کر آیا ہوں، عمران خان سے پہلے گرفتاری دوں گا، میں بزدلوں کی لسٹ میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ پی ٹی آئی دے نہ دے، عوامی مسلم لیگ ضرور دے گی، اور ہم جو بات کہتے ہیں اس پر پیرا دیتے ہیں، ہم جو بات کہتے ہیں اس پر پیرا دیتے ہیں۔ یہ پاکستان کی معیشت کی روس پر کسی نے حملہ کیا؟ نہیں جی، یوکرین کی جنگ پہ نہیں میں جانا چاہتا۔ روس اندر سے اس لیے ٹوٹا کہ اکانومی بیٹھ گئی، $3 بلین کے کل ریزرو ہیں۔ ٹی وی والوں بتاؤ قوم کو کہ 10,000 کنٹینر پورٹ پہ کھڑے ہیں۔ میں تمام ٹی وی کی طرف منہ کر کے یہ کہتا ہوں کہ 10,000 کنٹینر ٹی وی کے سامنے کہتا ہوں پورٹ پہ کھڑے ہیں۔ مزدور کے لیے کوئی مزدوری نہیں، کوئی کھڈی نہیں چل رہی، کوئی ٹیکسٹائل نہیں چل رہی، دکاندار روتے ہیں گاہک نہیں ہے، غریب کی تنخواہ جو ہے کل خبر لگوائی جی یہ وزیر تنخواہ نہیں لیں گے۔ بابا یہ وزیر آئے کہاں سے؟ یہ پیدا کہاں سے ہوئے؟ یہ اگے کہاں سے؟ انہیں منتخب کس نے کیا؟ اور وہ راجہ ریاض جیسا ڈاکو، گولڈن ڈاکو، لیڈر آف اپوزیشن، گولڈن لوٹا، یہ فیصلہ کرے گا کہ ملک میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے کہاں ہوگی؟ ان کو پتا ہے یہ پاگل نہیں ہے کہ یہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہے، یہ الیکشن نہیں کروائیں گے۔ انگوٹھا رکھ کر عمران خان الیکشن کروانے ہوں گے، گلے پہ ہاتھ ڈال کر الیکشن کروانے ہوں گے۔ میں رہاؤ کے آ رہا ہوں، میرے پاس جو سب سے بڑی خبر ہے کہ یہ صوبے اور مرکز کے اکٹھے الیکشن کروانا چاہتے ہیں، یہ صوبے اور مرکز کے اکٹھے الیکشن کرانا چاہتے ہیں۔ کوئی ان کو مدد دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چین جیسا ملک، میں میڈیا کے سامنے کہتا ہوں کہ چین جیسا ملک خفا ہے، انہوں نے مجھے بلایا ہے، چین نے مجھے بلایا، لیکن مجھے کسی اور نے بلایا تھا، بلو رانی نے۔ ادھر جانا بھی بڑا ضروری تھا، ادھر جانا بھی بڑا ضروری تھا، چین جانا بھی بڑا ضروری ہے،
آپ کو کون خیرات دے گا؟ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرنے کے باوجود بھی ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہے. میں پھر کہتا ہوں، آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہونے کے باوجود بھی ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہے. اور اس ڈیفالٹ کو بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس ملک میں شفاف الیکشن کرائے جائیں. الیکشن کمیشن کہتا ہے جی گورنر الیکشن کرائے گا، جو خود رات کے اندھیرے میں آئیں. میں جو آخری بات کہتا ہوں، میرے 20 منٹ پورے ہو گئے ہیں. ہر جمعے کو آپ 3 بجے یہاں آئیں. ہر جمعے کو ہم قوم سے خطاب کریں گے. کل میں لاہور جا رہا ہوں، اور اس ملک میں میرے بھائیوں، یہ الیکشن عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ بچے نہیں ہیں. یہ اس کو نااہل کروانا چاہتے ہیں، اس کو جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں. لیکن قوم یہ عہد کرے کہ ہم نے اس پاکستان کو بچانا ہے. لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے. میں نے آ کے باہر یہ کسی کو نہیں کہا کہ 2 راتیں اور 2 دن اس عمر میں نے سچ کے لیے، راول پنڈی کی عزت کے لیے اور پاکستان کی عزت کے لیے پہرا دیا ہے کہ ہم چٹان کی طرح پنڈی والے غدار نہیں ہو سکتے، پنڈی والے بے ایمان نہیں ہو سکتے. ہم نسلی اور اصلی ہیں، پاکستان کے لیے کھڑے ہیں. یہ فوج بھی ہماری ہے. حالانکہ ہی مجھے تانا دیتے ہیں کہ آپ فوج کے بارے میں نے کہا نہیں، جلد یا بدیر اس فوج کو انشاءاللہ یہ سمجھ آئے گی کہ اس ملک کو بچانے کے لیے 60-70 دنوں سے زیادہ دن نہیں ہیں، ورنہ ملک معاشی طور پر تباہ ہوگا. یہ سب کو بٹھائیں، پاک فوج سب کو بٹھائے، اسٹیبلشمنٹ سب کو بٹھائے. عظیم فوج ہے میری، مجھے اس پہ فخر ہے. سب کو بٹھائے اور الیکشن کرائے. اور اگر آپ نے انتظار کرنا ہے کہ اس ملک میں دکانیں لوٹی جائیں، گلیوں محلوں میں ڈاکے پڑیں، لوگ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں، تو پھر یہ پاکستان جو ہے، میں چھوٹی جیل سے آیا ہوں، یہ بڑی جیل بن جائے گا. میں کل خان صاحب سے ملاقات میں بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کو بڑی تکلیف ہے. یہ عمران خان کا راستہ روکنا چاہتے ہیں. ان کا 3 رکنی ایجنڈا ہے. نمبر 1، عمران خان کو نااہل کیا جائے. نمبر 2، ان کا ایجنڈا ہے، یہ ساری ٹی وی ریکارڈ کر لے کہ مرکز اور صوبے میں اکٹھے الیکشن کرائے جائیں. نمبر 3 ان کا ایجنڈا ہے، وہ بھی میں چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ کل میں نے ہفتہ جانا، اتوار کو پریس کانفرنس کروں گا لاہور. ان کا ایجنڈا یہی ہے کہ یہ پی ڈی ایم الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کا پتہ ہے کہ عوام ان کو اتنی بری شکست دیں گے کہ یہ شکست اس سے بری کیا ہو سکتی ہے. کیا کہہ رہا مہتاب عباسی، کیا کہہ رہا شاہد خاقان، اور گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے صفدر کیا کہہ رہا ہے، گھر کے اندر گھر کی مرغی دال برابر. وہ کہہ رہا ہے جناب کہ کھیل ختم ہے، پیسہ. میں نہیں کہہ رہا. اور آپ کس چیز کے ورکر کنونشن کرا رہے ہیں؟ الیکشن کروائیں، جلسوں سے خطاب کریں. شادی گھروں میں آپ ورکر کنونشن کر رہے ہیں. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، یہ جو لوگ ان کے ورکر کنونشن میں ایک دوسرے کی برادری اور ایک دوسرے کے چہرے کی وجہ سے جا رہے ہیں، یہ بھی اندر سے عمران خان کے ساتھ ہیں. اور لوگوں، پنڈی کے لوگوں، میں آپ سب لوگوں کو کہتا ہوں، تیاری پکڑو. اس ملک کو بچانا ہے، نبی کا جھنڈا بلند کرنا ہے، فوج کا امیج بحال کرنا ہے، تباہ نہیں کرنا. اداروں کا امیج بحال کرنا ہے، تباہ نہیں کرنا. اور اس ملک میں ہر قیمت پر الیکشن کرانے ہیں، چاہے ہمیں جیلوں کے یہ دروازے نہیں، چاہے ہمیں جیلوں میں شدت کے ساتھ، جیلوں میں کچھ نہیں کہتی جیل، ان تھانوں سے 1000 درجے اچھی ہے.
میرا تو وہاں اچھا بھلا دل لگا ہوا تھا. راشد شفیق روز ہی کہہ رہا تھا آ جاؤ انکل. میں کہہ رہا تھا دفع کرو, کیا کرانی ہے تم. مزے سے میں سگار پی رہا تھا, اخبار پڑھ رہا تھا. روز گالیاں نکالتا تھا, ان کے کھانے چیک کرتا تھا غریب کے. 7,000 قیدی ہیں, صبح جا کے دیکھتا تھا ناشتہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. وہ بھی تو ایک نیکی ہے. تیار ہو جاؤ راولپنڈی کے لوگوں, ہم نے سرفروش تنظیم بنائی تھی پاکستان بچانے کے لیے, جس میں راولپنڈی کے 7,000 لوگ تھے. آج میں اعلان کرتا ہوں کہ اب 7,000 کی بجائے 10,000 سرفروش اپنے آپ کو لال حویلی میں رجسٹر کرائیں. اسلام کے لیے, پاکستان کے لیے, غریب عوام کے لیے, افواج کے لیے, الیکشن کرانے کے لیے, عمران خان کی سپورٹ کے لیے لڑیں گے, مریں گے. جو اس کے لیے تیار ہے وہ آتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.